اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے محبت۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں تیرے خلیل کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ وہ تجھ سے اور تیری ذات سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اپنے رب سے اجازت لینے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ گئے اور صدا لگائی، اللہ اکبر۔ جب یہ آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں پڑی تو آپ اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ وہ کون سا ایسا انسان ہے جو یہاں کھلی فضاؤں میں میرے رب کا ذکر کر رہا ہے؟ دیکھا تو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک خوبصورت انسان کھڑا ہے۔ آپ نے کہا، اے فلاں شخص، کیا تو نے میرے رب کا نام لیا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے کہا، ایک بار پھر اسی نام اور اسی صدا کے ساتھ میرے رب کو پکار۔ وہ انسان کہنے لگا کہ پہلے تیرے رب کا نام میں نے اپنی مرضی سے لیا تھا، اگر اب میں تیرے رب کا نام لیتا ہوں تو مجھے کیا عطا کرو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ بکریوں کا ریور دیکھ رہے ہو، یہ آدھا بکریوں کا ریور میں تجھے عطا کر دوں گا۔ اس انسان نے صدا لگائی، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ سنے تو آپ پر گشت طاری ہو گیا اور آپ بے ہوشی کی حالت میں زمین پر گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا۔ پھر اس انسان کو کہتے ہیں، اے اللہ کے نیک بندے، تو میرے رب کا نام لے۔ اس نے کہا کہ پہلے تو نے مجھے بکریاں عطا کر دیں، اب مجھے کیا عطا کرو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ جو باقی بکریاں ہیں میں تجھے یہ بھی عطا کر دوں گا۔ اس انسان نے کہا، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے الفاظ سنے تو آپ پر پھر گشت طاری ہوا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا اور آخرکار جتنی چیزیں تھیں وہ سب کی سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ پھر وہ انسان کہنے لگا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تیرے پاس ابھی کیا بچا ہے جو تو مجھے عطا کر دے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، تیرے پاس اتنی بکریاں، اتنے اونٹ اور کتنے ریور ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے ایک چرواہے کی ضرورت ہوگی۔ میں وہ چرواہا بن کر پوری زندگی تیری بکریاں چاروں گا، تو ایک بار میرے رب کا نام لے۔ وہ انسان پھر کہتا ہے، اللہ اکبر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام گش کھا کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ جب ہوش آتے ہیں تو سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے اور کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، میں اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ یہ بکریاں، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری ہیں۔ میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ تم اپنے رب سے کتنی محبت کرتے ہو۔ آپ کو مبارک ہو، آپ اس امتحان میں کامیاب رہے۔ ایک دن ایک عربی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور پیش ہو کر کہنے لگا، اللہ کے پیارے نبی، مجھے بتائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی نے کہا، اے عربی انسان، تو نے اپنے رب کے پاس جانے کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے بہت ساری نمازیں پڑھی ہیں اور میرے پاس بہت سارے نفل ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ چیز ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عربی سے ارشاد فرمایا، مبارک ہو جو جس سے محبت کرتا ہوگا، کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک بستی کی قریب سے ہوا
دیکھا کہ وہاں 3 انسان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کافی کمزور ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ تمہارے یہ جسم کی حالت کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ دوزخ کے عذاب کے خوف سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ کر یہ چلے گئے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم کو ان کا صلہ عطا فرمائے گا۔ تھوڑی آگے جاتے ہیں تو ان سے بھی کمزور تر انسان بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں جنت میں جانے کا شوق ہے اور جنت میں جانے کی شوق کی وجہ سے ہمارے جسموں کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ان کا صلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوڑی سی آگے جاتے ہیں اور دیکھا کہ 3 انسان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا جسم ان سب سے کمزور ہے، ان کے چہروں پر نور کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا جسم تو کمزور ہے مگر تمہارے چہرے پر نور کے اثرات کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں اور محبت کی وجہ سے ہمارا جسم کمزور ہو گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ بہتر عطا کرنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 بار کہا بے شک تم رب کے اتنے زیادہ ہی قریب ہو اور اس کے حقدار بھی تم ہو، ان قریب وہ تمہیں اس کا صلہ عطا کرے گا۔ قلب میں تیری یاد بسی ہو، لب پہ ہر وقت تیرا ذکر جاری ہو، مستی اور بے خودی اور فنا کی میرے مولا تو ہی خیرات دے، تو ہی خیرات